خواتین کی 5 عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپیرنٹلی یا ظاہری طور پر ہوتی تو پازیٹیو ہیں، لیکن وہ ان کو خاندان میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں ڈی ویلیو کرتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن جب ایک عورت اپنی عادتوں اور اپنی ذات کو سنوار لیتی ہے، امپروو کر لیتی ہے، خود کو پہچان لیتی ہے، زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن کو سمجھ لیتی ہے، تو وہ خود کو ایک میچور اور وائز عورت بنا لیتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں خواتین کی 5 ایسی پازیٹیو عادتوں کو ہائی لائٹ کریں گے جن کے بارے میں ہر عورت کو یہ لگتا ہے کہ اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے، لیکن اصل میں یہ عادتیں آپ کو معاشرے میں، خاندان میں ڈی ویلیو کرتی ہیں، اور ان عادتوں کی چھوڑنے سے آپ ایک سمجھدار اور میچور وومن بن سکتی ہیں۔ آپ کو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ شاید آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ بلکہ آپ کی ان یہ عادتیں سب کے سامنے آپ کو ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ بلا وجہ سب کی نظر میں ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتی ہیں۔ ون بائی ون یہ ساری ہیبٹس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سب کو صحت والی زندگی اللہ تعالیٰ دے، اور سب کو ڈھیر و ڈھیر کامیابی دے، میری دل سے دعا ہے۔ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں بھی کرتے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں، بس یہی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ڈھیر سارا پیار۔ ویڈیو کو پلیز فل واچ کیجیے گا۔ چلیں آج کا ولاگ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج میں ولاگ ایوننگ کی میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے کوکنگ میں آیا تھا، کوکنگ کر رہی ہوں میں چکن کی بریانی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بیف، مجھے تو بیف کی بہت پسند ہے، لیکن بچے ذرا چکن پسند کرتے ہیں۔ بیٹی کہتی تھی چکن کی جو ہے ماما بریانی بنا لو۔ بریانی میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر چکے ہیں، اور جو لوگ میرا ولاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں فرائیڈے کا یہ ولاگ ہے۔ تو فرائیڈے والے دن میں نے زیادہ تر ہمارے گھر میں بنتا چکن کی یا تو بریانی بنتی ہے یا پلاؤ بنتی ہے۔ بیف ذرا کم بچے کھاتے ہیں تو کم بناتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ چکن کی زیادہ تر جمعے والے دن تو یہی میری گھر کی روٹین ہوتی ہے کہ بریانی یا پلاؤ بنتی ہے۔ تو بریانی کی ریسیپی کئی دفعہ شیئر کی ہے، اور میری عادت ہے کہ کبھی کبھار میں سارے اسپائسیز ڈال کے چکن میں 2 طرح سے بناتی ہوں۔ چکن میں نے ڈال کے سارے اسپائسیز، جس میں بیسک سارے گھر کے مسالے ہوتے ہیں، اور جو ہے بریانی مسالہ یوز کرتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں۔ اس طریقے سے بنانے سے بریانی بہت مزے کی بنتی ہے۔ چکن بہت اچھے سے اس کے اندر اسپائسیز چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ریسیپی بھی دیکھیے، اور میں ولاگ کا اسٹارٹ کرتی ہوں، اور اپنا جو پوائنٹ ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہیبٹ نمبر 1 یہ کہ آپ کا جو کسی کا، جیسے کہ کوئی تھینک یو کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں، کسی کی کوئی کام کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ آپ کو اگر تھینک یو کہتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں یہ کہنا جو ہے دوسرے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ تو واقعی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات تھی، اور یہ بالکل بھی اگر میرے کام آ گئی تو کوئی بڑا کام نہیں، کوئی معمولی سا کام تھا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دیتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں سوسائٹی میں یہ پہلے سے ہی یہ چیزیں رجحان ہے کہ دوسرے کا احسان نہیں مانتے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کام آ گیا یا کسی نے آپ کا کوئی ہیلپ کر دیا تو کہتے ہیں کوئی بڑی بات، شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کو احسان مند نہیں ہوتے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ ہم بھی تو اس کا کام آ جاتے ہیں، اگر اس نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز اگر کوئی آپ کے کام آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ بچے لوگ اگر شکریہ ادا کر بھی دینا تو ہم ان کے شکریہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ ریلائز کراتے ہیں کہ یہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معمولی سا چھوٹا سا کام تھا۔ تو اس لیے آپ ہمیں شکریہ نہ کہیں، ہمیں اس عادت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب کوئی آپ کو شکریہ کرتا ہے تو آپ نے مسکرا کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سو نائس آف یو، جزاک اللہ، یا جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کہیں۔ لیکن سیکنڈ ہیبٹ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا غیر ضروری طور پر لوگوں کے ساتھ سچ بولنا۔ جب کوئی ہمارے یا ہمارے کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو ہم اس تعریف سے متعلق کوئی بھی اس چیز کے بارے میں بتانا ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جیسے ہمیں کسی نے کہہ دیا آپ کا گھر بہت اچھا ہے، آپ کا یہ شو پیس بہت پیارا ہے، یا آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز گھر کا کوئی آپ کی کچن کا کوئی آئٹم ہے وہ کسی نے کہہ دیا، تو آپ اس کو ڈیگریڈ خود ہی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم بڑی سستی بازار سے لے کر آئے، ہم یہ سنڈے بازار سے لے کر آئے۔
یہ آپ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا، آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر یہ بات بول دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے کی نظر میں آپ کی نا ویلیو ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور لوگ آج کل نا برانڈ کا دور ہے، لوگ نا آج کل بڑی بڑی چیزیں خریدنے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. ایسے میں جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو ہم نے بہت سستی میں لی ہے، تو ہم تو $1 شاپ سے لے کر آئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہو گئیں، یا سستا بتا کے ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں. لوگ آپ کو نا ہلکے میں لینے لگتے ہیں اور آپ کو نا بالکل بھی سیریس نہیں لیتے ہیں. شاید یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ مہنگی چیز لے سکے. حالانکہ سچویشن اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. دیکھیں بعض اوقات ہم یہ چیز بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا سنڈے بازار سے چیزیں لیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز بولے رہے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے نا بتائیں گے تو لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھیں گے کہ دیکھو کتنے سلیقہ مند ہیں، بڑے اس طرح سے وہ کریں. لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بس نہیں تو سنڈے بازار سے لیا، تو وہ تو بس اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو نا. کبھی کوئی آپ کے گھر کی کسی چیز کی تعریف کرے نا تو ہر بات سچ سچ بتانی ضروری نہیں. یہ صوفے تو ہم نے فلاں جگہ سے لیے، یہ واز میں نے فلاں جگہ سے لیا تھا، یہ کوئی کسی نے ہمیں گفٹ کر دیا اور ہم نے تو یہ سیکنڈ ہینڈ تھا، ہم نے سیکنڈ ہینڈ لیا ہے. یہ اس طرح سے نہیں کریں. اگر کسی نے آپ کی تعریف کری، آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے فلاں جگہ سے لی، یہ تو سوٹ ہی اچھا ہے، بس ایسے ہی ہے، میں تو اس میں اچھی لگ رہی ہوں. دراصل یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ اس کو اپنے طور سے ہی نا جواب دیتے، مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو. آپ کی کسی بھی بات پہ کوئی تعریف کرتا ہے نا تو ہم عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حقائق بتانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم سے یا ہماری کسی بھی چیز سے نا، ہمارے ڈریس سے کوئی امپریس ہو بھی رہا ہے نا تو ہم اس کو فوراً واش آؤٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کو ہم تو تعریف کے قابل ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہ پریکٹیکل مسٹیک ہے یہ چیز کہ ہم لوگوں کو نا بتا رہے ہوتے ہیں اور اپنی میچورٹی اور وزڈم کا نا ثبوت دیں. یہ غیر ضروری حقائق کو ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو ڈی ویلیو کرتی ہیں. تیسری عادت یہ کہ آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو استعمال کر لینا. دیکھیں دوسروں کے کام آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دوسروں کے استعمال میں آنا ایک مختلف چیز ہے. آپ کے خاندان میں یا سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی زبان میں نا اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم فلاں کو جا کے اس طرح سے کہہ دو. ہم نہیں کہہ سکتے. تم اس بندی کو جا کر نا یہ بات کہہ دو. اپنی جنگیں آپ سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نا ہم سب کی فیملیز میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں کہ جن کے اپنی ریسورسز بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں استعمال کرتے، بلکہ ہمیں کام کہا جاتا ہے. ان کی اپنی اولادیں ہوتی ہیں، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ گرمی کی دوپہر میں نا دوسرے کے بچوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں کام کر دو، میری فلاں چیز لا دو. تو یہ چیز یہ کام اپنی اولاد کو نہیں کہتے ہیں اور ان کے آرام میں نہ خلل نہ آ جائے. یہ بھی پہچان ہے کہ جن کے اپنے ریسورسز، اپنی سواریاں اپنی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد ہوتی ہے لیکن کام دوسروں کے بچوں سے کروا رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو نا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگ نا آپ کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، آپ کے آرام کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. وہ اس طرح کے لوگوں کو نا نو کہنا سیکھیں، منع کرنا سیکھیں. اور منع کرنا صرف الفاظ سے نہیں ہوتا ہے، وہ جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا مس بہیو کریں تبھی آپ نو کہیں گے. آپ اپنے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی بتا سکتے ہیں. آپ اپنے چہرے کے تاثرات سے ناگواری آپ ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی خاموشی سے ظاہر کر سکتے ہیں، باڈی لینگویج سے بتا سکتے ہیں کہ اگنور کر سکتے ہیں کہ اس چیز سے آپ اگلے بندے کو ناگواری شو کرا سکتے ہیں کہ ہر وقت ہر بندے کی نہ بات ماننا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے لیمٹس، اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے نا اگلے کو منع کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہیبٹ یہ کہ نا جی آپ یعنی کہ آپ بلا وجہ کی نا بات پہ نا معافی مانگنا. یہ جو نا بہت بات پہ معافی مانگنا، سوری کہنا. آپ کو برا تو نہیں لگا سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، برا تو نہیں لگا آپ کو، میں سوری میں لیٹ ہو گئی. جہاں آپ کی غلطی نہیں ہے وہاں پہ فوری طور پہ معذرت کر لینا، اپولیجائز کر لینا اچھی بات ہے. لیکن غیر ضروری طور پر معذرت کرنا نا، یہ لوگوں کی انا کی تسکین دینے کے لیے آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں، یا معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے. سم ٹائمس ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم چلو یار کہ جھگڑا بڑھ رہا ہے تو میں سوری کر لیتی ہوں، اس بات کو کہہ کے میں اپنی جان چھڑا لوں.
بعض اوقات یہ چیزیں نا اپنے گلے بھی پڑ جاتی ہیں، لوگ نا یہ سوری سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو رشتہ بچانے کے لیے میں ہی سوری کہہ دیتی ہوں، یا معاملات مزید نہ خراب ہو جائے تو سوری کہہ دینے میں نا بہتر سمجھتے ہیں. ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی، ہم اگلے سے نا سوری کہہ دیتے ہیں، اور یہی سوری نا ہمارے گلے پڑ جاتا ہے. لوگ ہم سے نا سوری سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر بات یہیں تک نہیں رہتی ہے، پھر وہ ون اسٹیپ آگے ہی چلی جاتی ہے، وہ ہماری کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہوتی ہے. تو لوگوں سے بات پہ نا سوری کہلوانا یا سوری کہنا، کانفیڈنس بھی آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کو لوگ نا انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں، آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، اور رشتے میں نا غیر ضروری دباؤ آ جاتا ہے، اور آپ کسی کے ساتھ غلط بات کرنے میں نا کوئی اہمیت بھی نہیں رہتی ہے. تو نیکسٹ ہیبٹ یہ ہے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا. جب آپ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کچن کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی کال آ جاتی ہے، اور ایسی آپ نا افراتفری کی آپ نا سچویشن میں فون اٹھا لیتے ہیں. نہیں میں تو سو تو نہیں رہی تھی، میں تو بالکل مصروف نہیں تھی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ آپ ایزی ہو کر بات کریں. آپ نے مجھے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. لوگ ہمیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نا، لوگ یہ سمجھ لگتا ہے ہمیں فارغ ہے، ہمیں تو کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ہمارا مطلب بیکار کا ٹائم ہے، ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، سوتے اٹھتے ہیں. اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آنکھ لگ گئی تھی، بس چھوٹا سا کام میں بیزی تھی. دیکھیں، ہر وقت اویلیبل ہونا، اپنی مصروفیات کو فوقیت دیں، اپنے کام کو چھوڑ کے کسی اور کے کام کے لیے بھاگنے نہ چلے جائیں، کیونکہ کام کو سلام ہے. کام کرنے والے کو پسند کیا جاتا ہے، اسی کو عزت دی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ایج ہو. بیکار فارغ رول نہ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. اوپر سے سب عزت تو کر رہے ہوتے ہیں، دل سے کوئی بھی عزت اور قدر نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلے اپنے کام کو ویلیو دیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، اپنے آرام کو بھی اہمیت دیں، اپنے کام کو بھی اہمیت دیں. جب آپ کسی میٹنگ میں ہو یا فیملی ٹائم ہو، سونے کا ٹائم ہو، آپ کھانا بنا رہے ہوں، یا کوئی بھی آپ امپورٹنٹ کام کر رہے ہو نا، تو ایسی سچویشن میں کسی کی کال آ جاتی ہے تو آپ کال اٹینڈ نہ کریں، ان کو انٹرٹین نہ کریں، ان کو ٹائم نہ دیں. جتنا آپ اپنے حدود رکھیں گے نا، آپ کو اتنا زیادہ آپ کو نا ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. قدر نہیں کرتے ہیں لوگ اس طرح جب آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے. اور تقریباً یہ ساری خواتین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت اچھی عادتیں ہیں. بات پہ سوری کہنا، ہر کسی سے نا تعریف بغیر ضروری طور پر سچ بولنا، یا کسی کے کام آنا، یا اس کے ساتھ اچھا بھلائی کرنا، اس کو تھینک یو کہنے کا ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں لوگوں کو استعمال کرنے دینا، ہر وقت اویلیبل رہنا، نو نہ کہنا، یہ ساری چیزیں بظاہری طور پر تو نا یہ اچھی عادتیں لگتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں نا یہ آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اور یہ میں گئی تھی گھر کے لیے نا کچھ بیڈ شیٹ اسے لینی تھی، تو بیڈ شیٹ لینے کے لیے گئی تھی، تو وہاں کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مارکیٹ میں. بس یہیں پر ویڈیو کا اینڈ کروں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.